مزارات پر جو افراد قوالی سناتے ہیں یا چرس وغیرہ پیتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ لوگ اسے تصوف سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ہمارا مسلک یہ بھائی کوئی برا مت مانی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب جس کا پہلے میں نے حوالہ دیا احکام شریعت، اس میں فرمایا قوالی مزامیر کے ساتھ سننا حرام ہے، ڈھول طبلے تاشے جو بجتے ہیں نا یہ حرام۔ تو اب اگر کسی نے قوالوں کو بلایا تو یہ بلانے والے کا ایک گناہ تو یہ کہ اس نے قوال کو بلایا، اور پھر قوال دوسرے ساتھ آئے، اور جتنے لوگ سنیں گے اس میں یہ سب کے سب گناہ گاروں، یہ سب کا گناہ پھر اس پر ہوگا جس نے محفل سجائی۔ اور ہم نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ مزامیر حرام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں تشریف لے جا رہے، کوئی موسیقی کی آواز یا تو کوئی بانسری بجا رہا تھا، کیا ہے، ایک حضرت صحابی حضرت نوفل، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کانوں میں انگلیاں رکھ لی اور نوفل سے کہا، چلتے جا رہے، پوچھے آواز آ رہی، آواز آ رہی؟ جب انہوں نے کہا کہ اب نہیں آ رہی، انہوں نے اب اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکال لیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو ایسی آواز آئی، تو جب آواز آئی تو حضور نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لی اور مجھ سے بار بار یا عبداللہ آواز آ رہی، یا عبداللہ آواز آ رہی۔ جب میں نے کہا نہیں آ رہی تو پھر حضور نے اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکال لیں۔ تو کس نے پرہیز کیا مزامیر اور جناب موسیقی سے؟ پھر اس کے بعد اس پہ اعتراض یہ ہوا، چلو حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں سن، حضرت نوفل کیوں سن رہے تھے؟ ادھر حضور علیہ السلام نہیں سن رہے، عبداللہ ابن عباس کیوں سن رہے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نوفل اس وقت بہت بچے تھے اور عبداللہ ابن عباس جوان تھے۔ اسی طرح حضور تشریف لے جا رہے تھے، عبداللہ ابن عباس بالکل بچے تھے اور حضور علیہ السلام ظاہر ہے کہ جوان تھے۔ تو جب بچہ ہو تو اس پر ظاہر ہے کہ کوئی شریعت کا معاملہ جو ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کا، تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچا جائے، اور یہ مزامیر جو ہیں اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس پہ ایک پورا رسالہ لکھا، اور اسی طرح اعلیٰ فاضل بریلوی کا رسالہ سما، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز، حضرت نظام الدین اولیاء اور دیگر چشتیہ بزرگوں کے اقوال نقل کیے کہ مزامیر حرام است، یہ ڈھول طبلے تاشے یہ جو ہیں ان کا بجانا جو ہے یہ حرام۔ لوگ مانا جانے کہاں سے لے کر کے آگے مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہتے ہیں جناب وہ جو یہ سارنگی اور طبلہ وغیرہ جو ہے نا یہ حضرت نظام الدین اولیاء نے جاری کیا تھا۔ استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا بہتان ہے۔ تو اللہ کے اتنے نیک بندے تھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور ان پر بہتان باندھنا کہ یہ ستار اور یہ، بلکہ شادیوں میں گانے گاتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت نظام الدین اولیاء نے لکھے تھے۔ وہ خدا کے بندے، ان کو تو وصال ہوئے تقریباً کوئی 700 برس ہو گئے۔ اس زمانے میں اردو بولی جاتی تھی، جو گیت لکھ کے چلے گئے ہمارے لیے کہ 700 برس کے بعد شادی میں میرے لکھے ہوئے گیت پڑھو۔ ارے کہیں سے تو فٹ بٹھاؤ بات کو بھائی، اردو میں گانے گاتی ہیں عورتیں اگڑم تگڑم سارے، کہتے ہیں یہ نظام الدین اولیاء نے لکھے، اور وہ اتنے کامل تھے تصوف میں کہ پوری تصوف کی تعلیم وغیرہ حاصل کرنے جب آنے کے بعد ان کی اماں نے دسترخوان بچھایا، خوشی ہوئی۔ جب انہوں نے کھانا کھایا تو جب دہی منہ میں ڈالا تو دہی منہ میں ڈالنے کے بعد کہا اماں یہ تو بہت کھٹا ہے۔ فرمایا اچھا کھانا کھا لو۔ کھانا کھانے کے بعد اٹھ جا، دوبارہ جا، دوبارہ تعلیم حاصل کر کے اب یہ صوفی نہیں بنا تو۔ وہ پھر چلے گئے اماں کے کہنے، پھر بڑے مشائخ اور صوفیہ علم سیکھ کر آئے۔ پھر جب دسترخوان پر بیٹھے تو ان کی اماں نے کیا کیا کہ دہی نما چونا رکھ دیا۔ چونا دہی سے ملتا ہوا ہوتا ہے نا، چونے کو سجا کر کے دہی کی جگہ وہ کٹورا رکھ دیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور اس کو دہی سمجھ کر کے چاٹ لیا، اور یہ نہیں کہا کہ دہی کھٹا، کہ اب تو صوفی ہوا، اب تو صوفی ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی ایسی لگن رکھے کہ اس کے چونے اور دہی میں بھی فرق محسوس نہ۔ اب وہ طبلہ جاری کریں، سارنگی جاری کریں، شادیوں کے گیت لکھیں، کوئی جھوٹ بھی تکا بولیں، آپ مارے گھٹنا پھوٹے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اور ان ساری چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، مزامیر سے متعلق جتنی۔ لیکن اب اس کا کیا کیا، میں تو بتا رہا ہوں کہ ہماری اہمیت جو ہے نا، یہ ہے تو بہت بری بات، آپ کو اچھی نہیں لگے۔ شادی ہوتی ہے، کیا مسجد کا اذان کا احترام ہوتا؟ اب یہ بوڑھے آدمی جو بیٹھے ہوئے نا، جنہیں ہندوستان کی کوئی تہذیب کو دیکھا ہو، جناب ہندوؤں کی بارات مسجد کے سامنے سے باجا بجائے چلی جائے قتل ہو جاتا ہے۔ بندوق کے ڈنڈے لے کے مسلمان نکل آتے تھے، تم میں جرت کیسی کہ تم مسجد کے سامنے ڈھول طبلہ بجاتے ہوئے جا رہے ہو؟ یہ جناب ہنگامے ہوتے، کئی قتل ہو جاتے۔ اب کیا کریں،
وہ شاید کسی نے نذیر اکبر آبادی کا آدمی نامہ پڑھا ہے یا نہیں، وہ تو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا، اب تو شاید ایم اے میں بھی نہیں پڑھایا جاتا. ہاں، اس نے خوب موازنہ کیا کہ جو کیا کہتے ہیں مسجد میں جاتا ہے تو وہ بھی آدمی ہے، جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی آدمی، جو جوتے چراتا ہے تو وہ بھی آدمی ہے، جو جوتے کو تاکتا ہے وہ بھی آدمی ہے وغیرہ. ایک آدمی نامہ بڑا اردو اس کا بڑا مشہور ہے. اب کس کو پکڑیں گے آپ؟ جو گا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو بجا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو جناب ڈھول پیٹ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کی شادی ہے وہ بھی مسلمان ہے، نکاح بھی مسلمان پڑھا رہا ہے، مسجد میں بھی مسلمان ہے. اب کس کو منع کرو؟ سارے مشرف با اسلام ہوگا. تو کیا اپنی تہذیب سب چھوڑ دی؟ ایک لعنت. اور ہم دیکھتے ہیں اپنی مسجد سامنے موٹر سائیکل میں یا گاڑی میں ایسی ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے جیسے نشتر پارک میں بج رہے او ادم کرتے ہوئے جائیں، امام کی کان پڑی آواز مقتدیوں کے پلے نہیں پڑتی. بھئی یہ کیا؟ خدا کے لیے اس سے بچو، اپنے دل کی صاف ستھرائی کا کچھ پروگرام اور کچھ راستہ نکالو. حضرت داؤد طائی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان کے قول سے ہدایت حاصل ہے. داڑھی ان کی الجھی ہوئی تھی بہت. کسی مرید نے یا کسی نے پوچھ لیا، کوئی ملنے حضور آپ داڑھی میں کنگا نہیں کرتے؟ تو فرمایا میں نے سوچا کہ داڑھی کو سلجھانے کے لیے اتنی دیر دل کے سلجھانے میں لگا، تو اس لیے دل کے سلجھانے کا اہتمام کرو. یہ ساری چیزیں دل کو مردہ کرنے والی ہیں اور یہ سب ہمارے نزدیک گناہ. کوئی چشتی صاحب یہاں بیٹھے ہوں تو بہرحال میں نے تو حق آپ تک پہنچا دیا اور ہم کو بچنا چاہیے.